اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سنا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنائے قریب اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنائے گا قریب اللہ اس کے لیے اسی کے مثل جنت کے اندر گھر بنائے۔ اب سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر بنائے کس لیے جاتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، محبوب پیغمبر کی لائح شریعت کے متعلق باتیں کرنے کے لیے، زندگی کو بنانے کے لیے۔ اللہ کے گھر اس لیے بنائے جاتے ہیں، کریم اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ انہیں خالی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ گھر بنانے کے لیے گھروں کے اندر مسجد بنا لیں، گھروں کے اندر سجدگاہیں بنا لیں، گھروں کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، غلط بات نہیں ہے، لیکن نمازوں سے مسجدوں کو آباد کرو۔ گھروں کے اندر گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں، کیا وہ گھروں کو آباد نہیں کر سکتے؟ اب بتاؤ، یہ مرد بھی گھروں کو آباد کریں گے، عورتیں بھی گھروں کو آباد کریں گی، تو اللہ کے گھر کو کون آباد کرے گا؟ یہ اللہ کے گھر بھی بنائے کیوں گئے؟ کس وجہ سے بنائے گئے؟ آپ بتاؤ مجھے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کیوں بنائی؟ صحابہ کو مسجدوں کو بنانے کا حکم کیوں دیا؟ یہی مسئلہ ہوتا، پیغمبر یوں فرما دیتے کہ گھر گھر مسجدیں بنا لو، اللہ کے گھر مت بناؤ الگ۔ یہ دنیا کے لوگ بیوقوف ہیں جو گھر پر یہ مسجد نہیں بنا رہے اور یہ اللہ کے گھر بنا رہے۔ نہیں، اللہ کے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، انہیں خالی چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ انہیں بند کر کے ڈال دیا جائے۔ تم اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرو گے، دشمن اللہ کے گھر کا رخ کریں گے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ کے گھروں کو چھینیں گے اور تم گھروں کے اندر سوتے رہو گے۔ وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ کے گھر کو بناؤ لیکن اس گھر کے اوپر حکم دوسرا کرے۔ تم بناؤ اللہ کے گھر کو اور تمہارے ہاتھ سے اللہ کے گھر کو چھین لیا جائے۔ اللہ تمہارا ہے، بنایا اللہ نے تمہیں ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی کہ تم اللہ کے گھر کو بناؤ، لیکن تمہارے ہاتھ سے اللہ کے گھر چھینے جائیں۔ ایسا وقت آئے گا جب تم اللہ کے گھروں کی جانب رخ نہیں کرو گے تو ظالم کافر لوگ ان مسجدوں کی جانب، اللہ کے گھروں کی جانب اپنا رخ کریں گے اور ان اللہ کے گھروں کے اندر وہ لوگ جانوروں کو باندھنے کی بات کریں گے، ان گھروں کو مندروں کے اندر تبدیل کرنے کی بات کریں گے۔ اگر تم اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرو گے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ان گھروں کو آباد کرنے کے لیے کوئی دوسری فوج نہیں آئے گی، یہی امت مسلمہ کھڑی ہوگی، گھر گھر سے ایک بچہ ایک فرد کھڑا ہوگا اور وہ اللہ کے گھر کو بنانے کی بات کرے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات کرے گا۔ آپ بتاؤ، گھروں کے اندر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے گھر ویران کیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھروں کو خالی چھوڑا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ شوق سے گھروں کے اندر بیٹھ پڑتے ہیں۔ کیوں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے گھر کے ہمارے لیے بدعا نہیں کرتے؟ اللہ کی زمین نہیں، یہ اللہ کا آسمان نہیں دیکھتا ہوگا کہ ہمارے پاس بہانے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے گھروں کو یوں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں ڈر نہیں لگتا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے مسجد بنائی، فلاں اس کے اندر جائے، فلاں کا حق ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا اس لیے مسجد کے اندر نہیں جاتے۔ یہ مسجد کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسجد کسی کا اور گھر نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اس گھر کو وہ بناتا ہے، ہر کوئی اس میدان میں نہیں آتا۔ اللہ کام لیتا ہے چن چن کر کے، ہر کوئی چاہے کہ ہم مسجد کو بنا لے، نہیں بنا سکتا۔ آج کل تو حکومتیں بھی ایسی بن گئی ہیں کہ جو مسجد بہت دور کی بات ہے، اپنی جیبیں کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو راجا مہاراجاؤں کا مشغلہ یہ ہوا کرتا تھا، بادشاہوں کا یہ مشغلہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ عمارت کے اندر بڑا شوق رکھتے تھے۔ پہلے کے بادشاہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے لیکن ان کا شوق تھا عمارتیں بنائے، عالیشان نقش و نگار بناتے تھے۔ آج کے جیسے اس وقت یہ ٹیکنالوجی یا مشینیں نہیں تھی، لوگ سارے کام ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اس وقت بادشاہوں کا، راجا مہاراجاؤں کا شوق ہوا کرتا تھا
کہ ہم عمارتوں کو بنائیں. ایک بادشاہ گزرا اسلام کی تاریخ کے اندر، ہارون رشید، بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے، بہت عظیم گزرا ہے. اس کے اندر ہی بڑا شوق تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا اور پورے شہر کے اندر ایک مکان بغداد کے اندر ایسا بناؤں گا کہ اس مکان کے اندر کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا، میں کسی سے ایک روپے میں چندہ نہیں مانگوں گا. اور سنو، اس اللہ کے گھر کے اندر جو گھر بنے گا اللہ کا، اس گھر کے اندر ہم حکومت کا ایک آنا بھی نہیں لگائیں گے، ایسا بھی ایک دینار درہم بھی نہیں لگائیں گے. یہ فیصلہ تھا ہارون رشید کا. اب دیکھو، ہارون رشید نے پورے شہر سے بنا کروا دیا. کوئی کسی کا چندہ نہیں لگے گا، کسی کا ایک روپیہ نہیں لیا جائے گا. یہ پیسہ میں اپنی جیب سے خود لگاؤں گا، یہ بھی نہیں کہ بیت المال سے لوں، سرکار کے خزانے سے لے کر کے مسجد بناؤں. نہیں، بغداد شہر کے اندر بڑی مسجد بنائی جائے گی، عالی شان مسجد بنائی جائے گی، اور اس مسجد کے بنانے کا خرچہ ہماری جیب سے ہوگا، ہماری اپنی کمائی سے ہوگا. یہ فیصلہ کیا ہارون رشید نے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا. آج کل لوگ تو اپنے ہاتھ جھوٹ اللہ کے گھر کے اندر پیسے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ دبا لیتے ہیں. دیکھو ہارون رشید کیا کہتا ہے، کسی کا ایک پیسہ نہیں لگے گا گھر کے اندر بننے کے لیے، میں اپنی جیب سے خود پیسہ خرچ کروں گا. ایک مزدور تھا بغداد کے اندر، وہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا تھا، اور جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا. وہ مزدور جب اس کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ ہارون رشید اس مسجد بنانے کا فیصلہ کروا رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہر سے، گاؤں سے، بستی سے، پڑنے سے کسی کا ایک روپیہ ایک آنا بھی نہیں لیا جائے گا. جو پیسہ ہوگا وہ پیسہ جیب سے لگائیں گے، بیت المال سے بھی نہیں لیں گے، سرکاری خزانہ سے بھی نہیں لیں گے. یہ مزدور پریشان ہوا. ایک کریم اللہ کیا ہماری غریبی، ہماری کمزوری، ہماری لاچاری اتنی کمزور ہو گئی کہ ہم آپ کے گھر کے اندر کچھ خرچ بھی نہیں کر سکتے. یہ فکر ایک مزدور کے اندر پیدا ہوئی. مزدور پریشان حال ہوا. رات کو اٹھے کریم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور روتا رہا، اے اللہ کیا کرے، کیسے خرچ کرے آپ کے گھر کے اندر. پریشان ہوا. اس کے دماغ کے اندر ایک آئیڈیا آیا، ایک طریقہ آیا کہ میں پیسہ تو اس اللہ کے گھر کے اندر خرچ کروں گا، لیکن کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. خرچ کیسے کروں گا؟ سیمنٹ ہے، بورن ہے، جو چیزیں آنی ہوتی تھی وہ چیزیں تو بادشاہ کے خزانے سے آئیں گے، بادشاہ سے پیسے لیے جائیں گے. ہمارا پیسہ کون دے گا؟ نہ کوئی مزدور لے گا، نہ کوئی کاریگر لے گا. ہم پیسہ خرچ کیسے کریں؟ اس نے مزدوری کی، پیسہ بچایا اور پیسہ لے کر بازار کے اندر گیا. بازار میں جا کر کے ایک اینٹ والے سے کہا، بھائی آپ مجھ سے یہ پیسے لو، مجھے کچھ اینٹیں دے دو. اس نے پیسے دیے اور دکاندار نے اسے اینٹ دی. اینٹ لے کر کے ہارون رشید کی جہاں پر بھوکے لگی تھی مسجد بننے کے لیے، ان اینٹوں کے اندر رات کی تاریکی میں سناٹے میں کسی مزدور نے، کسی نوکر نے نہیں دیکھا، رکھ کر کے چلایا. کسی کو کیا پتا کہ ہارون رشید کی اینٹیں لگی تھی، اس کے اندر کوئی دوسری اینٹیں پڑا گیا، کسی کی علم نہیں تھا. وہ مزدور رکھ کر کے چلا گیا. سوچا کہ جب یہ اینٹیں لگیں گی تو ہماری اینٹیں بھی ساتھ میں لگ جائے گی، کسی کے اندر کیا رہے گا کہ اینٹیں ہم نے رکھی. وہ مزدور اپنے گھر پہ تھا. رات ہارون رشید کو خواب میں جنت آئی. ہارون رشید جنت کے اندر گئے. کہا بنا بنا اللہ بیتن فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتن فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے گھر کو اللہ کے لیے بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا گھر بنائے گا. ہارون رشید رات خواب میں جنت کے اندر گئے، دیکھا دو محل بنے ہوئے ہیں. ایک محل تو ہارون رشید کا ہے اور ایک محل اس مزدور کا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا. ہارون رشید نے کہا ہمارا محل تو ہے، ہم اپنے محل کے اندر جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ہی لا اس کے محل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کیسا ہے. تو منع کر دیا جنت کے دربار، نہ اس مکان کے اندر نہیں جا سکتے، یہ مکان تمہارا نہیں ہے. ارے کہا بھائی ہم بادشاہ ہیں، ہماری سرکار ہے، ہم راجا مہاراجا، ہمارے حماس میں ہیں، یہ ہماری رعایا ہے، ہماری مملکت ہے، اپنے رعایا کے گھر جا سکتے ہیں. نہیں وہ دنیا کا نظام ہے، تم دنیا کے ہو گے بادشاہ، یہاں اللہ کے سوا کسی کے کوئی بادشاہ نہیں ہے. ہارون رشید پریشان ہوئے. صبح اٹھے، آنکھ کھلی، ساری رات پریشان رہے. صبح کو اٹھے، مزدوروں اپنے کریموں کو بلایا اور کہا بھائی فلاں فلاں نام کا بندہ دیکھو ہمارے شہر کے اندر کون ہے. پتا ہوا فلاں مزدور ہے، اسے بلا کے لایا گیا. کہ بھائی تمہاری کون سی ایسی نیکی ہے کہ ہم بادشاہ ہمارے گھر کے سامنے جنت کے اندر تمہارا گھر بنا تھا، تمہارا کیا ایسا فعل ہے، تمہارا کیا ایسا کام ہے.
تو کہتا ہے بادشاہ سلامت ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے، کوئی چیز ہے یاد کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام تم نے انجام دیا؟ کہتا نہیں حضور میں نہیں لگتا کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ سوچو کہ حضور مجھے اتنا علم نہیں، جب آپ کی مسجد کوفہ کی بن رہی تھی جو اللہ کے لیے آپ نے بنائی تھی، آپ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی اس کے اندر ایک اینٹ بھی کسی کے پیسے سے نہیں لگے گی۔ ہم نے چپکے سے اپنے پیسوں سے اینٹیں خرید کی آپ کی اینٹوں کے اندر ملا دی تھی۔ ہر رشید مسکرا اٹھا ہو سکتا اسی کے بدلے اللہ نے جنت کے اندر ہمارے مکان کے سامنے تمہارا بھی مکان تعلیم کر اس کا نام بن اللہ بیتن فی الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اس کا گھر بنایا جائے گا جو اللہ کے گھر کو بنائے گا اس دنیا کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر۔ اور سنو صرف مسجد بنا کر کھڑا مت کر دینا کہ ان گھروں کو ویران کر دیا جائے، بلکہ ان گھروں کی آبادی کی بھی فکر کرو۔ ہر کسی کی ذمہ داری ہے، ایک کی ذمہ داری نہیں کہ جو مسجد کے پاس ہو جس کے کام تک آواز جائے صرف وہ چلائے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ بستی کے اندر ایک رہنے والا فرد ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا تو اللہ کے دربار کا مجرم ہے، اللہ کے دربار کا مجرم ہے، اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی کریم اللہ کے دربار کے اندر، اسے لا کر کے کھڑا کیا جائے گا کہ ہمارے گھر کی تم نے آبادی کی فکر کیوں نہیں کی۔ اور سنو یہاں پر تم کھڑے ہو جاتے ہو نا، اکڑ کے سینہ چل دیتے ہو، لوگوں کے سامنے باتیں بھی کر لیتے ہو، اللہ کے دربار کے اندر جب پوچھ تاچھ کی جائے گی نا تو جو لوگ نمازی ہیں وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے گھر کے اندر اپنی پیشانی کو جھکانا پسند نہیں کیا، پیشانی نہیں جھکائی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمروں کے اندر ایسا لوہا ایسی مضبوط میخ لگا دیں گے کہ وہ اٹھنا بھی چاہے گا پھر بھی نہیں اٹھ سکتا ہے، اٹھنا چاہے گا پھر بھی نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اس لیے پیارو اللہ کے بندوں اللہ کے گھر کی آواز کرنے کی فکر کرو، یہ ذمہ داری کسی ایک کی نہیں ہے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ اور سنو اللہ کیسا گھر بنائے گا ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا اللہ کیسا گھر بنائے گا۔ آپ کے علم میں سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اے کریم اللہ ہم تو اللہ گھر بناتے ہیں مورن سے، سیمنٹ سے اور بالو سے، ان سب چیزوں سے لگا کر کے، کیا اللہ بھی ہمارے لیے گھر ایسے بنائے گا؟ نہیں، اللہ یاقوت کا گھر بنائے گا، یاقوت کا عالیشان محل بنائے گا۔ کیسا بنائے گا؟ میرے اللہ کے علم میں اللہ کیسا مکان بنائے گا۔ ہمارا اللہ شقی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ مسجد کے ڈبے کے اندر 1 روپیہ ڈال کے چلے جائے، سوچے کہ ہم نے آج مسجد کے اندر پورا خزانہ ڈال دیا ہے، یہ ڈر راہی ہوتا ہے۔ پیارو اللہ کے گھر کی آبادی کی بھی فکر کرو، اللہ کے گھر کی بنانے کی بھی فکر کرو۔ اور سنو یہ نہیں کہ صرف گھر بنا کے چھوڑ دیا، گھر کی آبادی کی فکر، یہ نظام بناؤ کہ اللہ کا گھر عالیشان ہو۔ اور میں تمہیں بتاؤں کسی کی بھی چیز زبردستی لینا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں، کسی کی بھی چیز زبردستی لی جائے۔ لیکن مسجد کے متعلق مسئلہ سنو، اگر کسی مسجد کی وسعت کی ضرورت پڑ جائے، مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑے، مسجد چھوٹی ہے، نمازی زیادہ آ رہے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں، اب مسجد کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، پڑوس کے اندر کسی کا مکان ہے، اس سے کہا جائے بھائی آپ مجھ سے پیسے لے لو اور یہ زمین دے دو، ہمیں مسجد کو وسیع کرنا۔ مسئلہ سنو، کام کھول کے کہیں غلط بتا دینا۔ کسی کا پڑوس میں مکان ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مکان نہیں دیں گے نا، لیکن مسجد کے لوگ چاہ رہے ہیں اپنا مکان دے دے تاکہ میں مسجد کو بڑا کر دوں، سارے نمازی مسجد کے اندر آ جائیں۔ وہ کہتا نہیں دیں گے، آپ کہتے پیسے لے لو، پھر بھی نہیں دیتے، پیسے لے کر کے بھی نہیں دیتا۔ اب آپ ضد کر کے اس کا مکان لو، کیونکہ مسئلہ مسجد کی توسیع کا ہے، اور کسی مسئلے سے اندر آپ کسی سے کوئی ضد نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ مسجد کی توسیع کا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھو مسجد کی آبادی توسیع پر ہوتی ہے، نہ مسجدوں کے اندر مصلی ہے نماز پڑھنے والے، اور نہ مصلی کے اوپر کھڑا ہونے والا کوئی عالیشان امام ہے۔ جاؤ بستیوں کے اندر کلیا ٹہلو جا کر کے، کہیں پر منشی نہیں ہے، کہیں کسی کے سینٹر لگے ہوئے، کہیں کسی کے چارج لگے ہوئے، کہیں تو ایسے امام ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، انہیں نماز کے فرائض کا علم نہیں، نماز کی سنت کا علم نہیں، نماز کے ارکان کا علم نہیں، وہ نماز کیا پڑھائیں گے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، نماز خود بھی خراب، دوسروں کی بھی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ صرف مسجد عالیشان نہ ہو،
مسجد بھی عالیشان اور مسجد کے اندر رہنے والا امام بھی عالیشان ہو. یہ ذمہ داری سب کی ہے. ایک کے ذمہ اگر چیز جان دی جائے کہ مسجد کا خرچہ 2 لاکھ روپے ہے تو بتاؤ ایک آدمی اٹھا پائے پیسے؟ نہیں. پوری قوم مل کر کھڑی ہو جائے اور حصہ لے اس کے اندر تو مسئلہ آسان ہو جائے گا, بہت مسئلہ آسان ہو جائے گا. اسی کے اندر مسجد کے اندر 24 گھنٹے رہنے والے امام بھی ہے, اسی کے اندر شامل ہے وہ بھی. یہ نہیں ہے کہ مسجد صرف مسجد ہے, اس کے بھی اخراجات ہے. اگر تم نے اس مسلح کے اوپر کوئی یہی آدمی رکھا منشی جی اس طرح سے بیوقوف آدمی تو سمجھو تمہاری بھی نمازیں خراب کرے گا, اپنی بھی نماز خراب کرے. یہ ذمہ داری تمہاری کیا نشان امام رکھو تاکہ تمہاری نمازیں اچھی ہو سکیں, تمہاری بچی کے اندر رونق پیدا ہو سکے, تمہارے بچے اچھا قرآن سیکھ سکے, تمہارے بچے اچھی تعلیم پا سکیں. یہ نہیں کہ صرف 4 دیواری اچھی بنا دی, ٹائل لگا دیے, لیکن مسجد کے اندر رہنے والا امام ایک کمزور ادرا سے پڑ جائے. نہ عالی شان امام بھی رکھو اور مسجد کو بھی عالی شان بناؤ. ذمہ داری آپ کی اکیلے کی نہیں, پوری قوم کی ہے, پوری قوم کی ذمہ داری ہے یہ. اور سنو, اگر تم اللہ کے گھر نہیں آؤ گے کافروں پہ قبضے کریں گے. جن وہ آ رہے ہیں, میں نے ہریانہ کے اندر کتنی ایسی مساجد دیکھی جن مساجد کے اندر لوگ آج بھی جانور باندھ رہے, بیٹھ اور جھوٹے باندھ رہے. رب کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, میں یقیناً جا کر کے دیکھ رہے. ایسے اللہ کے گھر آج بھی ہیں, محراب کے پاس کھوٹا گڑا ہوا ہے اور وہاں پہ جانور باندھ رہے. اگر تم فکر نہیں کرو گے کون فکر کرے گا؟ ایک بابری مسجد گئی, ہزاروں بابری مسجدیں جو ظالموں کو شکستوں کے اندر قسم ہوئی. تم کیا کہتے ہو سرکار نے غلط فیصلہ کیا؟ سرکار نے فیصلہ کیسا بھی کیا, ذمہ داری تمہاری تھی کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرتی ہو, دشمن تمہیں نے دکھا دیا. تم نے خود مسجدوں کو چھوڑا ہے, مسجدوں کو چھوڑا, ظالموں نے قبضہ کیا. اس لیے پیارو اللہ کے واسطے ہماری بات کی لاج مت رکھو. اللہ کے رسول قرآن سنا رہا ہوں, اللہ کی بات بتا رہا ہوں. ان مسجدوں کی آبادی کی طرح اب ہم گھر کے اندر بیٹھے سوچتے ہیں یار ہم گھر میں بیٹھے کیا ضرورت پڑے, ہم نہیں جائیں گے, فلاں صاحب چلے جائیں گے, فلاں صاحب بھی سوچے ہم کیا کریں, ہمارے پاس فلاں صاحب چلے جائیں گے. اس طرح فلاں کر کے کوئی مسجد نہیں پہنچے گا. مسجد خالی پڑی ہوگی. صرف اللہ نے نہیں کہا کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھو سب لوگ. بتاؤ کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے جمعے کی نماز پڑھو, لیکن اور نمازیں کہاں چلی گئی؟ جس طرح جمعے کی نماز جو تمہارے اوپر فرض, ایسے ہی فجر بھی فرض, عصر بھی فرض, مغرب بھی فرض, عشاء بھی فرض. کوئی اوپر کمزور نہیں ہے, ساری نمازیں اسی طرح سے فرض ہیں. اس لیے سب کی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہر کسی کی. اگر اس مسجد کے اندر ہے, ہر کسی کی ذمہ داری اس مسجد کو آباد کرو, اس مسجد کے اخراجات کو سمجھا جائے. اگر آزاد نگر کی مسجد ہے اس کو بھی سمجھا جائے, کیونکہ وہ بھی آپ کی مسجد ہے. اللہ کے گھر کائنات میں جتنے ہیں, اللہ آپ کو توفیق دے جو آپ سے ہو سکے اللہ کے گھر میں حصہ دو. ابھی مسجد کے اندر ایک گنبد بننا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اسراف ہے, یہ تو فضول خرچی مسجد کے اندر. مینار بننا ہوتا ہے فضول خرچی مسجد کے اندر. اچھا مینار بننا فضول خرچی ہے, گنبد بننا فضول خرچی ہے, شادیوں کے اندر 50 لاکھ روپے خرچ ہو رہے فضول خرچی نہیں, کوئی فضول خرچی نہیں ہے. گھروں کے اندر کرسیاں بیکار پڑی ہیں, کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اللہ کے گھر کے لیے فضول خرچی ہے. ہاں کان کھول کے سنو, بات یاد رکھو فائدے سے کہ مسجد کو عالیشان اور اونچا بنا. اب اونچا بنا اللہ کے نبی کے حدیث بھی رہتی ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اونچا بنانے سے خود مٹی جلوا دی اونچی کر دی. آس پاس پڑوس میں اگر ایک مالا مکان بنا تو مسجد اس سے اونچی ہوتی. اگر مکان اونچا بن رہا ہے مسجد سے فکر کرو کہ دوسری منزل مسجد کی بنے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ مسجد کو عالیشان بناؤ اور مسجد کے اندر رہنے والے امام کو بھی عالیشان رکھو. اور عالیشان امام کب ملے گا؟ جب اس کے اخراجات اچھے ہوں گے. کیونکہ خالی آج کے زمانے میں ایسا وقت آ رہا ہے, پریشان نہ ہو, ایسا وقت آ رہا ہے کہ تلاش کرو کہ ہمیں عالم ملے, وقت نکل جائے گا. ایسا وقت آ رہا ہے فیکٹریوں پر آئے دن پابندیاں لگائی ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے, مساجد کے اندر تالے لگائے گئے, لگ رہے ہیں. ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے, کوئی فکر ظاہر نہیں ہوتی. ہر کسی کی ذمہ داری, ہر کسی کی ذمہ داری. مدارس کا چلنا ہماری ذمہ داری. اگر کوئی تمہارے پاس آتا اللہ کے گھر کے لیے اللہ کی بات کرتا ہے, جو آپ سے توفیق ہو آپ بغیر چوچرا کیے ہوئے اپنی جیب سے نکال اسے پکڑا دیجیے. 2 روپے کا آپ کے پاس حیثیت ہے اور میں اس سے برا نہیں مانتا.
اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے کے اندر 2 روپے کا مدرا نہیں بنتا، کروڑ کا آدمی ہے، کروڑ روپے دے سکتا ہے، لیکن 2 روپے بڑی بات نہیں. کیوں؟ اس کے پاس حلال کی کمائی 2 روپے، کبھی 2 روپے دیے، کیونکہ اللہ کے دین کے کام کے اندر کمائی لگتی ہے، حلال کی کمائی قابل قبول نہیں. کوئی بندہ مسجد کے اندر زکات کا پیسہ لگے گا؟ نہیں لگ سکتا. مسجد کے اندر امداد کا پیسہ لگے گا، صرف اور صرف جو خلوص اللہ ہی ہے. اللہ گھر میں لینا میرا پیسہ نہیں لگتا، سود بیاج کا پیسہ نہیں لگتا. ہو گئے کروڑ پتی گھر کے ہو گئے، لیکن جب کوئی اللہ والا تمہارے پاس سوال کرنے جائے، اگر تم اسے 2 روپے دیتے کوئی برائی کی بات نہیں ہے. میں خوش اس بات سے ہوں کہ تمہارے پاس حلال کے 2 روپے دیتے، کوئی برائی کی بات نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں. لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھو، جب بھی کوئی تمہارے پاس اللہ کے گھر کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے کسی مدرسے کے لیے جائے، آپ کے پاس جو وسعت ہے آپ اپنی وسعت کے مطابق سے دیجیے. یہ چوچنا ذرا مت کرو، اس سے کرو گے وہ اس کے سوال اور جوابوں کے پیسے ہو جائیں گے. خوب مسئلہ دھیان رکھو، یہ ذمہ داری آتی ہے. مسجد کو عالیشان بنانا، مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کے مسلح کے اوپر کھڑے ہونے والے امام کو بھی اچھا بنانا، یہ ذمہ داری آتی ہے. کرو گے فکر؟ سب کرو گے فکر؟ پکی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مل کر توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن رکھا کرو بھائی کہ جب بھی اذان ہو کوشش کرو کہ اذان سے پہلے مسجد آؤ تاکہ بات پوری سمجھ میں. ورنہ لوگ آدھے پیچھے آتے رہتے ہیں، بات شروع ہو گئی، اب کسی کو کچھ سمجھ میں آیا، کسی کو کچھ سمجھ میں آیا، تم لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے، بات سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات، جب سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے تو آ کر کے سنتوں پر نیت مت پانا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے بات سنو. اخیر میں آپ کو 5 بجے سنتوں کو دیے جائیں گے، اس میں یہ ہوتا ہے بتاؤ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر بات شروع ہو گئی. اب نہ آپ کو نماز میں جی لگ رہا ہے، نہ آپ بات سننے میں جی لگ رہا ہے. آپ آدھی بات ہماری سن میں آ رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھو تو خالص اللہ کی طرف دل لگاؤ، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے اندر فائدے کی بڑی بات یہ ہے کہ جب بیان ختم ہو جائے گا آپ کو ٹائم دیا جائے گا بھائی، آپ 5 منٹ جو بھی ٹائم آپ سنتیں اپنی آنکھیں سے ادا کر لیجیے، آپ کا دل لگے گا اور ہر آدمی سکون سے سنتیں پڑھ سکتا ہے. اور اگر جو آیا پڑھتا جائے، جو آیا پڑھتے جائے تو اس صورت میں نہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں تمہارا بھی خیال کرنا ہے، سنتیں پڑھ رہے اور تم کو بھی بات نہ ہماری سمجھ آنے کے لیے تمہارے دل اللہ کے کرنے کا. تو بات یاد رہے گی انشاءاللہ. ہاں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.